جس قوم کے بچے کو مسجد کے خطیب سمجھائے، جس قوم کے بچے کو مسجد کے امام سمجھائے، جس قوم کے بچے کو دین کا داعی سمجھائے، تبلیغ کرنے والے مبلغ سمجھائے، لیکن وہ قوم دین اور اسلام کے مذاق اڑائے بنا رہ نہیں سکتا، وہ فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کیے بنا رہ نہیں سکتا، وہ شراب پیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کرو یار، مزے کرو۔ اگر یہ ساری چیزوں کی جواب دہی تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کر سکتے ہو نا، تو مزے کرو، سب کچھ کرو، فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کرو۔ گزشتہ کل ایک نئے سال کا آغاز ہوا اور میرے بہت سارے بھائیوں نے اس نئے سال کا استقبال کچھ یوں کیا کہ گانے بجانے کو عام کیا، بے حیائی کو پروموٹ کیا، فحاشی اور عریانیت کے بازار کو گرم کیا اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، کیا یہ کرنا بہت ضروری تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر خنجر گھونپنا بہت ضروری تھا؟ کیا یہ سب تماشے اور مجرے اور یہ عیاشیاں کرنا، شباب اور شراب کے بازار کو گرم کرنا بہت ضروری تھا؟ اب تو آپ کو سکون مل گیا نا میرے بھائی کہ آپ نے اسلام اور شریعت کا تمسخر اور مذاق اڑایا۔ مجھے تو اب یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ یہود و نصارہ نے ہمارے دین و شریعت کو جتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں نے پہنچایا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے رونے کے لیے فلسطین جیسے حساس معاملے موجود ہو، کشمیر، لبنان اور ملک شام اور نہ جانے کتنے ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو روزانہ ستایا جا رہا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنے معاملے رونے کے لیے ہیں تو ایسے موقع پر سیلیبریشن کرنا، نیو ایئر کی پارٹی منانا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، لو اینیورسری سیلیبریٹ کرنا اور نہ جانے کیا کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان، کیا یہ سب کرنا اور دین اور شریعت کا تمسخر اور مذاق بنانا بہت ضروری تھا؟ کل میرے آنکھوں کے سامنے ایک نیوز گزرا کہ رانچی کے اندر ایک مندر میں صبح سے لے کر شام تک بھکتوں کی بھیڑ رہی اور انہوں نے مندر میں اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی کامیابی کو تلاش کیا، اور اسی دن یعنی گزشتہ کل جب ظہر کی نماز میں ہم مسجد کو پہنچے تو مسجد ویران پڑا ہوا تھا۔ کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ سب پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جس اسلام کو اور جس شریعت کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے گھر چھوڑا، اپنے بچوں کو یتیم بنایا، سارا سب کچھ کیا، اپنی قبر دوسرے ملک میں جا کر بنایا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں صحابہ کی قبریں دنیا کے کس کس ملک میں موجود ہیں؟ انہوں نے گھر چھوڑا، سب کچھ کیا۔ کیوں کیا تھا؟ اسی دین اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، تب جا کے ہمارے پاس یہ دین اور اسلام پہنچا ہے۔ لیکن اسی اسلام اور شریعت کو مذاق بنانے کے لیے ہمارے اسلام کے نوجوانوں نے، ہمارے مسلمان نوجوانوں نے ذمہ داری اور ٹھیکے لے کے رکھا ہے۔ کیا یار یہ بہت ضروری تھا کہ ہم دین کے قلعے اور شریعت کے قلعے کو ڈھا دیتے؟ کیا یار یہ بہت ضروری تھا کہ ہم گانے بجانے کو پروموٹ کرتے، فحاشی اور عیاشی کے بازار کو گرم کرتے؟ کیا یہ بہت ضروری تھا؟ لیکن آج مجھے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعائیں کیوں کی تھی۔ جس قوم کے بچے کو مسجد کے خطیب سمجھائے، جس قوم کے بچے کو مسجد کے امام سمجھائے، جس قوم کے بچے کو دین کا داعی سمجھائے، تبلیغ کرنے والے مبلغ سمجھائے، لیکن وہ قوم دین اور اسلام کے مذاق اڑائے بنا رہ نہیں سکتا، وہ فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کیے بنا رہ نہیں سکتا، وہ شراب پیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کرو یار، مزے کرو۔ اگر یہ ساری چیزوں کی جواب دہی تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کر سکتے ہو نا، تو مزے کرو، سب کچھ کرو، فحاشی اور عریانیت کو پروموٹ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کہ اللہ رب العزت آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ وتمتعوا، انجوائے کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ کتنے دنوں کے لیے ہے؟ قلیلا، یہ بس کچھ ہی دنوں کا معاملہ ہے، پھر ہمارے خون
ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ہماری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوں گی، پھر قیامت کا عالم ہوگا، پھر سارے نبی نفسی نفسی کریں گے، انبیاء شہداء سارے لوگ نفسی نفسی کریں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے اور کہیں گے انکم مجرمون، ہاں تم ہی لوگ مجرم ہو، ہاں تم ہی لوگ مجرم ہو۔ اس وقت دیکھا جائے گا یار، جب اللہ رب العزت ہمارے چہرے دیکھنے کو بھی ناپسند کریں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے دیکھنے کو ناپسند کریں گے نا، اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اس وقت کا سمجھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہم خون کے آنسو روئیں گے، ہمیں کوئی بچانے اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، فرصت ہے، توبہ کرو، آج سے یہ عہد کرو کہ زندگی میں جو ہوا اس پر ہم ندامت کرتے ہیں، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، آئندہ سے یہ غلطی نہیں